مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8122۔ یہاں یہ مختصر ہے جبکہ باقی ائمہ محدثین نے اسے تفصیلی طور پر نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال احدکم آمین، جب تم میں سے کوئی بھی شخص آمین کہتا ہے، آمین کا مطلب ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو، والملائکۃ فی السماء، تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرمایا فیوافق احداہما الاخری غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین ایک دوسرے کے موافق ہو جائے، فرشتوں کے موافق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، جو باقی ائمہ محدثین نے نقل کیا وہ پورا جملہ یہ ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ مکمل کر لے تو آمین کہو۔ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو تم آمین کہو۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اب یہاں جو ترغیب دلائی جا رہی ہے، ہمارے ہاں لوگ اس بحث میں پڑ گئے جی اونچی کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، دونوں ہی روایات سے ثابت ہے، اونچی کہنا بھی ثابت ہے، آہستہ کہنا بھی ثابت ہے۔ اصل جو فلسفہ اور معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر جو سورہ فاتحہ ہے اس کے بارے ہم نے کئی بار پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے میں نے، اور ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک آیت پر میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری وصف توصیف کی، میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آدھی تیری ہے آدھی میری ہے، اب اس کے بعد مانگنا تو نے ہے دینا میں نے ہے۔ اب وہ سارا اس کے ذہن میں یہ چلے، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے اس کے ذہن میں یہ ساری بات ہو، یہ سارا پس منظر ہو، اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھ کر وہ آمین کہے حاضر دماغی کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز میں ہوتے ہوئے بھی نماز میں نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ۔ معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کے اندر ہوتے ہوئے بھی نماز میں نہیں ہوتے، یہ ان کے لیے تعلیم یہ ہے کہ نماز میں حاضر رہا کرو کہ ایسے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں فرشتے بھی نماز میں وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دعا کا مقام یہ ایسا عظیم مقام ہے کہ فرشتے بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں، اس دعا میں شامل ہوتے ہیں کہ کب یہ دعا مکمل ہوگی اور وہ کب کہیں گے اے اللہ ایسا ہی ہو۔ تو ترغیب تو یہ دلائی جا رہی ہے کہ اے بندہ مومن تو نماز میں حاضر ہو کر نماز ادا کر، کہ یہ جو دعا کے مواقع ہیں یہ مواقع تیرے ہاتھ سے جانے نہیں چاہیے۔ ان مواقع پر دیکھیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بعد جب ہم نے آمین کہ نہیں، ہم اس پوری دعا کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں نے کئی بار یہ ذکر کیا کہ یہ دعا ہے اور دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک بہت پرانی بات ہے، علماء دین فرماتے ہیں کہ جو طواف میں جو ہمارے ہاں دعا ہوگی جی پہلے چکر کی دعا ہے، دوسرے چکر کی، ایسے کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی دعا ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں جی پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ ہے، تیسرے کی یہ۔ لیکن اب کتابوں میں کیا ہے، بھرا پڑا ہے کتابیں کہ جی یہ پہلے چکر کی، یہ دوسرے چکر۔ اب کیا ہوتا ہے وہاں پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے اس خیر والے وقت کا صدقہ، تو وہاں کیا ہوگا، ایک نے پکڑی ہوئی ہے، اب وہ سارے پڑھ رہے ہیں، اب وہاں پہ دھکا لگتا ہے، دعا کہیں جاتی ہے، کتاب کہیں جاتی ہے۔ تو دعا پڑھنا مقصود نہیں ہوتا، دعا تو ہر جگہ مانگنا مقصود ہوتا ہے۔
تو یہ اصل میں انسان مانگنے کے لیے آیا ہے نا، اللہ کے حضور حاضر ہوا ہے، تو اب اس کا ذہن کہیں دکان میں الجھا ہوا ہے، کہیں کاروبار میں الجھا ہوا ہے، کہیں گھر کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، تو وہ تو ان الجھنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آیا تھا اللہ کے حضور، اور اللہ کے حضور آ کر بھی وہ ان الجھنوں میں لگا رہے، تو پھر آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے عارفین کہتے ہیں کہ کتنا بڑا آپ کے لیے معاملہ ہے کہ ایک بندہ بادشاہ کے حضور بیٹھے اور اس کی توجہ بادشاہ کی طرف نہ ہو، تو بادشاہ کیا سوچے گا کہ بھئی اس کو دربار کے آداب کا نہیں پتہ، یہ میرے دربار میں بیٹھ کر میری طرف توجہ نہیں کر رہا، حالانکہ میں بادشاہ ہوں۔ تو یہ دنیاوی بادشاہوں کا حال ہے، تو جو احکم الحاکمین کے دربار میں ہو اور وہ آپ کی ایک ایک بات کا جواب دے رہا ہو، آپ کو نہیں پتہ، آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، فلو میں بہتے ہوئے آپ ملکہ حاصل ہے نا کہ زبان سے شروع کی ختم کر لی، یہ نہیں پتہ کہ کیا ہے کیا نہیں، آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے جواب آ رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے جواب آ رہا ہے، تو آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ مقامات ہیں نماز کے اندر اللہ کی رحمت کے حصول کے، رکوع کے بعد وہ دعا جس کو لکھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، دونوں سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی واجبرنی، اے باری تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ یہ جو دعائیں ہیں، پھر جب تشہد میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو سلام سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب سارا تو نے مکمل کر لیا، سارا تو نے کام مکمل کر لیا، اب تمہارا جو جی چاہے مانگو، جو جی چاہے مانگو۔ اب وہ مانگنے کا وقت ہے، ہم گزر جاتے ہیں چپ چپا کر، بے فکر ہو کر، اس سے آگاہی نہیں ہوتے، حالانکہ وہ وقت ہے مانگنے کا۔ ہمیں اگر پتہ چل جائے تو اس وقت ہم دعائیں مانگنے کی انتہا کر دیں کہ بھی سلام سے پہلے اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، اور خود رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ وہ فرمائیں کہ اب تیرا جو جی چاہے مانگ، اور ہم وہاں سے چپ چپا کر چلے جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، بس تو پھر ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے الفاظ رٹے ہوئے، تو کبھی ہم الفاظ کو پڑھنے کے بجائے مانگ کر دیکھیں، اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، تو پھر ہمیں اس کا بھی جو مزہ ہے نا، جو حلاوت ہے، جو اس کی شیرینی ہے، اس کا ہمیں مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔